وہ شخصیت ان اکابرین پر آپ سے باغی ہونے کے الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ نکال کے دکھائیں کہ جس نے 30 سے زیادہ افکار رضا سیمینار کیے ہوں، جس نے اعلیٰ حضرت کا پرچار اس قدر کیا ہو کہ مسئلہ معصومیت کے اندر بھی جس نے 2 شخصیات کو پیش کیا، وہ 2 شخصیات ایک مجدد الفیسانی تھے، دوسرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ تو پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے حتمی پیغام ہے، صرف اور صرف اہل سنت کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عوام اہل سنت کے اندر یہ اضطرابی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور یہی ہمارا حتمی پیغام ہوگا آپ کے اعتبار سے کہ آپ کو کسی اعتبار سے آپ کی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ ذاتی اعتبار سے آنا چاہتے ہیں مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے وکیل بن کے نہیں، ان کی وکالت کرتے ہوئے نہیں، اگر آپ ذاتی اعتبار سے آنا چاہتے ہیں کہ جی مجھے مسئلہ ہے اور میں یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو ہم حاضر ہیں، ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ مکالمہ ہو، مناظرہ ہو، مباحثہ ہو، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس چیز کو ثابت کریں گے کہ بےادبی نہیں ہوئی تھی، اور آپ نے اس چیز کو ثابت کرنا کہ بےادبی ہوئی تھی۔ میں ثالث تھا، جبکہ ہماری طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ مفتی جو ہاشم خان اتاری صاحب ہیں وہ ثالث تھے، یہ ثالث نہیں تھے حضرت صاحب، تو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو پچھلی آڈیو کے اندر تو ثالث مانا تھا، اس آڈیو کے اندر کہتے ہیں جی ہم ثالث نہیں مانتے۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب آ کے بیان کر دیں کہ بھائی اکابرین کے بارے میں میرا ایسا خیال نہیں ہے، میں اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا، مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ کوئی اتنا پیچیدہ بھی نہیں ہوا، مسئلہ سیدھا سیدھا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ کسی کو کوئی موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سامعین ناظرین، نہایت ہی اہم پیغام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ عوام اہل سنت میں ایک اضطرابی کیفیت پائی جا رہی ہے، اس اضطرابی کیفیت کا حل کیا ہے، وہ حل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ہماری طرف سے حتمی پیغام ہوگا اہل سنت کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب دیکھیے کہ جو علماء کے اختلافات ہوتے ہیں، ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ علماء میں ہی اسے حل کرنا چاہیے، لیکن ایک آڈیو لیک ہوتی ہے، پھر ایک آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، اور وہ کوئی اور شخصیت نہیں، مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی طرف سے آتی ہے، اور پھر ایک عجیب انداز اس میں اختیار کیا جاتا ہے کہ جلالی ساڈے سینے چاہ کے وجن، اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر مجبوری کے تحت مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب وہ پھر اس کا جو ہے وہ ایک احسن انداز کے اندر ایک جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ ہمارے سامنے آ جائیں، ہمارے ساتھ گفتگو کریں، اس طرح کے الفاظ تو استعمال نہ کریں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے، بہرحال میں بات کو سمیٹتے ہوئے آگے چلتا ہوں، اور میں نے کچھ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں تاکہ اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ اسی میں ہی اہل سنت کی بہتری ہے، ہم عوام اہل سنت کو کس طرف دھکیل رہے ہیں اور کس اضطرابی کیفیت میں مبتلا کر رہے ہیں، ہمیں کچھ ہوش ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب ہماری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو آمنے سامنے بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، نہ کہ عوام الناس کے اندر اس کو دھکیلا جائے اور ان کو ایک اضطرابی کیفیت میں مبتلا کیا جائے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام کے جو ہے مشاورت کے ساتھ پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے جو کہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن کے اندر مفتی ہاشم خان اتاری صاحب کی سربراہی کے اندر، ان کی ثالثی کے اندر جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے، اور 7 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اہل سنت کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہے کہ بات جو ہے وہ علماء کے مابین رہے اور علماء میں ہی اس کو حل کر لیا جائے، عوام الناس کے اندر یہ بات نہ جائے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ میٹنگ ہو جاتی ہے، میٹنگ کے بعد پھر اس میٹنگ کو خفیہ رکھنے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا جاتا ہے کہ یہ میٹنگ خفیہ ہے، اس کو خفیہ رکھا جائے گا، عوام اہل سنت میں نہیں، یہ نہیں آئے گی۔ اس کو ہماری طرف سے اتنا خفیہ رکھا گیا کہ قبلہ جو ڈاکٹر مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب ہوں، یا علامہ مولانا شاہد عمران جلالی صاحب ہوں، یا دوسرے حضرات ہوں، ہماری مشاورتی کمیٹی ایک ہے، ہم جو ہے وہ مختلف معاملات کے اندر ہماری مشاورت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اور گفتگو چلتی رہتی ہے، لیکن میں حلفیہ یہ بیان دے رہا ہوں کہ مجھے خود اس میٹنگ کا نہیں پتہ اور اس گفتگو کا نہیں پتہ، اتنا ضرور پتہ تھا کہ علماء کرام کچھ کوششیں کر رہے ہیں اور کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ قبلہ مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب اور مفتی راشد صاحب یہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور مفتی ہاشم خان اتاری صاحب کی ثالثی کے اندر ان کی سربراہی کے اندر بیٹھے ہیں، مجھے یہ علم نہیں تھا۔ یعنی یہ میٹنگ اتنی خفیہ رکھی گئی ہماری طرف سے، لیکن دوسری طرف سے کیا ہوا، دوسری طرف سے بھی تو یہ حق بنتا تھا کہ اس کو خفیہ رکھا جاتا، لیکن پھر جو ہے وہ سارا الزام ہمارے اوپر دینے پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو سادات کا ادب نہیں کرتے، یہ تو یہ نہیں کرتے، یہ تو وہ نہیں کرتے۔ اب خود دیکھیں کہ خود کیا حرکتیں وہ کر رہے ہیں، اور پہلی جو آڈیوز آئی وہ کن کی طرف سے آئی اور کنہوں نے اس کی شروعات کی۔ آپ کو کوئی مسئلہ تھا تو ڈائریکٹ آ کے حل کرتے، آپ نے عوام الناس کے اندر خود لے کے آئے اور پھر سارا الزام جو ہے وہ جی جلالیوں کے اوپر آ جاتا ہے، جی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔
اب دیکھیے کہ آپ لوگوں کے سامنے آن دی ریکارڈ ساری باتیں موجود ہیں۔ اب مشاہد کاظمی صاحب، یہ حضرت صاحب ان کو ثالثی کا اتنا شوق چڑھا ہوا ہے کہ یہ حضرت صاحب کہتے ہیں جی میں نے تو خواص کو یہ بات بتائی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، آپ بھی دنیا کے اندر ہی رہتے ہیں، کہ ان کے بھی کچھ خواص ہیں، تو پھر جو ان کے خواص ہیں ان کے بھی کچھ خواص ہوں گے، پھر ان کے بھی آگے کچھ خواص ہوں گے، تو یہ خواص تک بات پہنچتی یہ عوام تک پہنچ گئی۔ اب ان کے تو وہ خواص تھے جو بھی ان کے پاس آ کے بیٹھتا تھا وہ ان کا خاص ہو جاتا تھا، ان کے خواص کے اندر شامل ہو جاتا تھا۔ پھر انتہائی عجیب انداز کے اندر اس کو یہ بات بتاتے تھے، ہم نے تو پسینے چھڑوا دیا، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا۔ آپ جو ہے وہ یہ سوچئے کہ کیا اس طرح کی باتیں کرنا بنتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیتے، لیکن آپ کو شوق چڑھا ہوا تھا، پتہ نہیں کس ثالثی کا آپ کو شوق چڑھا ہوا تھا۔ بہرحال میں آخر کے اندر اپنا یہ درد دل بھی بیان کروں گا کہ اہل سنت کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے اور کس طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ اب جب عوام الناس کے اندر یہ بات آ گئی اور پھر جو ہے وہ ہر بندہ جو ان کے خواص میں سے تھے، پھر وہ عوام کے اندر بات گئی تو ہر بندہ آ کے روکتا ہے، پھر پوچھتا ہے کیا ہوا، کیسے ہوا، صبح کو کالز آ رہی ہیں، شام کو کالز آ رہی ہیں۔ ہم پریشان ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے اور یہ بات کہاں سے نکلی اور کہاں تک پہنچی۔ تو بہرحال پھر مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب پھر جو ہے وہ مجبوری کے تحت اس کو جواب دیتے ہیں، وہ جو کالر تھا اس کو جواب دیتے ہیں کہ یہ معاملات تھے اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے ساتھ ہماری یہ گفتگو ہوئی ہے۔ اب بات جو ہے وہ عوام الناس کے اندر آ جاتی ہے۔ جب عوام الناس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر عوام، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر آخر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بتایا جائے کہاں پر میٹنگ ہوئی، کس کی سربراہی کے اندر ہوئی، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ تو یہ سارے معاملات پھر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مشاہد کاظمی صاحب تھے ان کی طرف سے ایک آڈیو آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں جی مفتی راشد محمود رضوی صاحب پر تو الزامات لگائے گئے ہیں اور کس بیانیوں کے ساتھ کام لیا گیا ہے، میں ثالث تھا۔ جبکہ ہماری طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ مفتی جو ہاشم خان اتاری صاحب ہیں وہ ثالث تھے، یہ ثالث نہیں تھے حضرت صاحب۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو پچھلی آڈیو کے اندر تو ثالث مانا تھا، اس آڈیو کے اندر کہتے ہیں جی ہم ثالث نہیں مانتے، جبکہ پچھلی آڈیو کے اندر بھی ثالث بطور منتظم مانا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں اور اتنے بڑے مسائل کے اندر آپ اپنے آپ کو ثالث جو ہے وہ منوانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ثالث دو قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی کوئی تحریر پڑھی ہو تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے مثال کے طور پہ کہ جو جامعہ نعیمیہ ہے اس نے ثالثی کا کردار ادا کیا، تو کیا معنی ہوتا ہے؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے انتظام کا کردار ادا کیا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے، اور میں خود اپنی ذاتی اعتبار سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنے پیچیدہ مسائل کے اندر مفتی یہ جو مشاہد کاظمی صاحب ہیں، ان حضرت صاحب کو تو ویسے ہی بے وقوفی ہے ثالث بنانا، یعنی حتمی فیصلہ جو حتمی رائے قائم کرتے ہیں، جس کو آپ عام زبان کے اندر جج کہہ لیں، تو ان کو بنانا وہ تو ویسے ہی بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ حضرت صاحب تو ابھی علمی پروان کی جو ہے وہ شروعات کے اندر ہیں اور ان کو ان پیچیدہ مسائل کے اندر جو ہے وہ ثالث بنا لیا جاتا۔ تو بہرحال ان کو جو ہے وہ انتظام کے لحاظ سے ایک جو ہے لفظ ثالث جو بولا گیا وہ انتظام کے لحاظ سے بولا گیا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر انہی کو ہم نے ثالث بنانا ہوتا تو پھر ان کے پاس جاتے، مفتی ہاشم خان اتاری صاحب کو کیوں ہم زحمت دیتے اور ان کو تکلیف دیتے، وہ بھی ایک مصروف شخصیت ہیں اور ایک بڑی شخصیت ہیں، ذمہ دار ہیں، تو ہم ان کے پاس یعنی ان کی موجودگی کے اندر، ان کی سربراہی کے اندر اسی لیے اس چیز کو رکھا گیا تھا تاکہ وہ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں اور ایک مفتی با کردار ہیں اور ایک علمی شخصیت ہیں، تو اس معاملے کے اندر وہ ایک حتمی رائے کو قائم کر سکیں گے۔ تو لہٰذا جہاں پر لفظ ثالث بولا گیا وہ منتظم کے لحاظ سے تھا، اور جہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم ان کو ثالث نہیں مانتے وہاں پر یہ تھا۔ اب آپ کے سامنے یہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی یہ تو رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں، آنا جانا کھانا پینا سارا کچھ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے ساتھ تھا، اور انہی کوئی ثالث مقرر کر لیا جاتا تو ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تو آج بھی آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بطور وکیل نظر آئیں گے، بطور ثالث آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہاں پر انہوں نے جو یہ کہا جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی ہو گئی، اب میں یہاں پر یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی میرے ساتھ جو ہے جب ایک ملاقات ہوئی تو پھر جب تعارف کروایا گیا تو اس ملاقات کے اندر یہ حضرت صاحب خود یہ کہہ رہے تھے، قبلہ کنز العلماء کی تعریفیں کر رہے تھے۔ پھر جو ہے یہ کچھ عرصہ پہلے ایک محفل ہوئی، اس محفل کے اندر یہ تقریض لکھوا رہے تھے، اپنی تحریر پر تقریض لکھوانے پر تلے ہوئے تھے کہ کہیں قبلہ کنز العلماء لکھ دیں،
اور میرے سامنے جو خود انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے مسئلہ معصومیت کے اندر جو مخالفین تھے ان کو رافضی ڈکلیئر کیا، اور یہ میرے سامنے کی بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ جب میرے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا قبلہ کنز العلماء اہل سنت کی سرحدوں پر بھرپور پہرا دے رہے ہیں اور اتنا کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو رافضی ہیں وہ اپنے یہ ہو کر وہ ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو انہوں نے میرے سامنے کی تھی۔ اس وقت تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے، اور یہ مسئلہ اس وقت ان کو بے ادبی نہیں لگ رہا تھا، لیکن آج پتہ نہیں کون سی ان کی دم پہ پاؤں آیا کہ ان کو یہ مسئلہ بے ادبی لگنا شروع ہو گیا۔ ہم تو امام سہیلی کے فتوے پر ہیں کہ انہوں نے کہا سیدہ کی بے ادبی کفر ہے۔ آپ کی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، آپ جن کے ساتھ لنک کر رہے ہیں اور بار بار اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ مرکز کی طرف سے ہدایات ہیں، مجھے مرکز کی طرف سے ہدایات ہیں، یہاں پر میں دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں میں ان کو بھی جو ہے وہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت صاحب ہر چیز میں آپ کو کوٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو ذرا سنبھالیے، آپ ان کو خود سمجھا لیجئے کہ ایسا کام نہ کریں۔ پھر ان کی میں جو بات کر رہا تھا، ان کی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ واقعتاً اس معاملے کے اندر کوئی اپنا سٹانس رکھتے ہیں تو پھر یہ ایسا کریں کہ جو ان کے اساتذہ ابھی موجود ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ داران موجود ہیں، یہ ان کے پاس جائیں اور جن کی طرف خود کو منسوب کر رہے ہیں یہ ان حضرات کی طرف جائیں، وہ ایک ذمہ دار شخصیات ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان سے پھر فتویٰ لے کے آئیں کہ یہ واقعتاً قبلہ کنز العلماء نے جو یہ سارا معاملہ تھا اس کے اندر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی ہے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے، آپ بار بار مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے وکیل بن کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کی وکالت کو کسی بھی طرح قبول نہیں کیا جائے گا۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب آج زندہ ہیں اور موجود ہیں، وہ کہیں دور نہیں گئے ہوئے، اور جہاں پر وہ ٹور پہ گئے ہیں ویسے ٹور ختم ہونے والا ہے، اور ویسے بھی انجینئر مرزا کو اگر ویڈیو کے اندر جواب دیا جا سکتا ہے تو یہ تو ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو آپ لوگوں نے عوام الناس کے اندر اچھالا ہوا ہے، اور ایک عجیب قسم کی کیفیت عوام الناس کے اندر آپ نے برپا کی ہوئی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا اور اہل سنت کے مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب آپ موجود ہیں، اور انجینئر مرزا کا اگر ویڈیو کے اندر جواب دے سکتے ہیں تو اس کا کم از کم آڈیو کے اندر ہی جواب دے سکتے ہیں، جو ہم ابھی ان کے سامنے سوالات رکھیں گے، اور یہی ہمارا حتمی پیغام ہوگا آپ کے اعتبار سے کہ آپ کو کسی اعتبار سے آپ کی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ ذاتی اعتبار سے آنا چاہتے ہیں مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے وکیل بن کے نہیں، ان کی وکالت کرتے ہوئے نہیں، اگر آپ ذاتی اعتبار سے آنا چاہتے ہیں کہ جی مجھے مسئلہ ہے اور میں یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو ہم حاضر ہیں۔ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ مکالمہ ہو، مناظرہ ہو، مباحثہ ہو، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس چیز کو ثابت کریں گے کہ بے ادبی نہیں ہوئی تھی، اور آپ نے اس چیز کو ثابت کرنا کہ بے ادبی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے مفتی راشد محمود رضوی صاحب جن کا آپ نام لے رہے ہیں، آپ جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ میری خود ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ قبلہ کنز العلماء نے بے ادبی نہیں کی، گستاخی نہیں کی۔ آج آپ ان کی وکالت میں کہہ رہے ہیں جی بے ادبی ہو گئی، اور اس مسئلے کو رکھا گیا تھا، حالانکہ وہ مسئلہ تو ضمناً ڈسکس کیا گیا تھا۔ بہرحال مفتی راشد محمود رضوی صاحب، ان سے کچھ سوالات ہیں ہمارے، وہ سوالات کے جوابات دے دیں جو کہ آڈیو کے اندر اعتراضات کیے گئے، اور انہوں نے کہا جی کس بیانیاں کی گئی ہیں، جو پھر قبلہ مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب نے کہا ہم ایک ایک لفظ کے ذمہ دار ہیں۔ آپ یہ جو مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہیں، ان پر جو کچھ بھی اعتراضات کیے گئے شخصیات کے لحاظ سے، اگر شخصیات کے بارے میں ان کا ایسا ذہن نہیں، ایسا خیال نہیں ہے، تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب آ کے بیان کر دیں کہ بھائی اکابرین کے بارے میں میرا ایسا خیال نہیں ہے، میں اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ کوئی اتنا پیچیدہ بھی نہیں ہوا، مسئلہ سیدھا سیدھا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ کسی کو کوئی موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو میں یہاں پر جو ہے ایک ہائی لائٹ کے طور پر آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھ دیتا ہوں، مفتی راشد محمود رضوی صاحب اس کے جوابات دے دیں تو مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا اور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ کا جنازہ پڑھنے والے پر کوئی سخت فتویٰ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اس کا حکم کیا ہے؟ جنہوں نے جنازہ پڑھا تھا اس کا حکم کیا ہے، اس کو واضح کر دیں۔ دوسرا سوال ان کی خدمت میں یہ ہے کہ پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت جناب ابو داؤد محمد صادق صاحب، آپ کی رضویت یہ محدود و مشکوک ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ واضح کر دیں، جو آپ پر اعتراض کیا گیا تھا۔ پھر جو تیسرا اعتراض تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تیسرا اعتراض یہ ہے، کیا استاذ العلماء شیخ الحدیث علامہ عبدالستار سعیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی
کیا آپ نے جو منہاجیت کی طرف، یہ اعتراض تھا نا کہ آپ نے ان کو منہاجیت کی طرف منسوب کیا اور گمراہیت کی طرف منسوب کیا، کیا آپ ان کو منہاجیت کی طرف منسوب مانتے ہیں اور یہ گمراہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ اس کی وضاحت کر دیں، بات تو سیدھی سیدھی ہے۔ پھر چوتھا اعتراض یہ تھا کہ جسٹس کرم شاہ الازہری، ان کا جنہوں نے جنازہ پڑھا اور جو عدم کفر کے قائل ہیں، آپ بتائیں کہ ان پر حکم کون سا لگتا ہے؟ جو بڑی بڑی شخصیات عبدالقیوم ہزاروی صاحب ہوں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہوں، یا دوسری طرف علامہ عبدالستار سعیدی صاحب ہوں، یا بڑے بڑے علماء اکابرین ہوں، انہوں نے جو ان کا جنازہ پڑھا، اور پھر کچھ تو ان کو ولی مانتے تھے، کچھ ان کے نام کے عمرے کر چکے تھے، ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ آپ اس حکم کو واضح کریں، اور کیا آپ کا ان پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگتا؟ آپ اس حکم کو واضح کر دیں۔ اور پانچواں اور آخری سوال آپ سے یہ ہے، جو اعتراض کیا گیا کہ کیا شاعر مشرق ڈاکٹر جو اقبال ہیں، کیا وہ کافر ہیں؟ اور جو ان کو کافر نہیں مانتے، ان پر شرعی حکم آپ کا کیا لگے گا؟ آپ یہ ساری چیزوں کی وضاحت کر دیں۔ اور یہ اعتراضات تھے جس پر انہوں نے کہا جی انہوں نے تو بڑی کس بیانیاں کی، یہ کیا وہ کیا، کابرین کے بارے میں وہ تو ایسا کوئی سوچ رکھتے ہی نہیں، وہ ایسا خیال کرتے ہی نہیں ہیں، جو مشاہد کاظمی صاحب آپ کے وکیل صاحب جو تھے وہ کر رہے تھے۔ بہرحال جو ہیں مشاہد کاظمی کی کوئی اوقات نہیں اور کسی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں، وہ ذاتی اعتبار سے اگر ان اعتراضات کے اعتبار جو انہوں نے کیا بے ادبی والا وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہیں، وگرنہ آج کے بعد وہ ہزاروں کلپس بھی بناتے رہیں، ہزاروں آڈیوز ان کی وائرل ہوتی رہیں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب وہ موجود ہیں اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ عوام الناس کے اندر اس طرح بھی کیفیت کو دور کریں اور ان سوالات کے جوابات وہ دیں۔ اور آخر کے اندر میں اپنا درد دل جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کتنا المیہ ہے اہل سنت کے اندر یہ آج، کہ کل جو امام مانتے تھے، کل جو قائد مانتے تھے، کل جو لیڈر مانتے تھے قبلہ کنز العلماء، آپ نکال کے دکھائیں وہ شخصیت، ان اکابرین پر آپ رضویت سے باغی ہونے کے الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ نکال کے دکھائیں کہ جس نے 30 سے زیادہ افکار رضا سیمینار کیے ہوں، جس نے اعلیٰ حضرت کا پرچار اس قدر کیا ہو کہ مسئلہ معصومیت کے اندر بھی جس نے 2 شخصیات کو پیش کیا، وہ 2 شخصیات ایک مجدد الفیسانی تھے، دوسرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کا تو اس قدر پرچار کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے یہ سننے کو ملتا ہے جو بھی فیض ہے، جو بھی میں کام کر رہا ہوں سنیت کا، وہ سب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا بریلوی قدس سر العزیز آپ ہی کا فیض ہے۔ اس شخصیت پر آپ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ وہ جی رضویت سے ہٹے ہوئے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے افکار و نظریات پر وہ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں۔ اور یہ جو المیہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے کہ اپنے ہی ٹانگیں کھینچنے پہ آ جاتے ہیں اور اپنے ہی ڈیمیج کرنے پہ آ جاتے ہیں، کسی نے کیا کرنا تھا، عقیدہ توحید سیمینارز کی جب ضربیں لگی بد مذہبوں پر تو آگے ہمارا محاذ کیا تھا؟ آگے ہمارا محاذ وہ لادینیت قوتیں تھیں کہ جو ملحدین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، وہ کفار تھے، وہ جو اعتراضات کر رہے تھے ان کا رد کرنا تھا۔ پھر ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب نجدی اور پھر البانی نے جو اہل سنت کے افکار و نظریات کے خلاف بغاوتیں کی ہوئی تھی اس کو واضح کرنا تھا اور عوام الناس کو بتانا تھا، لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں کہ وہ اپنی طرف ہی لگا لیتے ہیں اور اپنوں کے اندر ہی ان کو الجھائی رکھتے ہیں، کبھی کوئی اٹھاتا ہے، کبھی کوئی اٹھاتا ہے، جو اہل سنت میں تھوڑا سا سر نکالتا ہے اس کو جلالی صاحب سے پنگا لینے کی پڑ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں، اور یہ اکابرین جن پر اعتراضات کیے گئے ہیں آپ کے وہ حضرت صاحب کی طرف سے، مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی طرف سے، یہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، یہ تو آج اپنے سر نکال رہے ہیں، انہوں نے کئی سال پہلے جو ہے وہ رضویت کا کام بر صغیر کے اندر کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے حتمی پیغام ہے، صرف اور صرف اہل سنت کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عوام اہل سنت کے اندر یہ اس طرح بھی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے عوام کے اندر یہ بات لائی گئی، ہماری طرف سے نہیں لائی گئی، آپ کی طرف سے خواص پھر خواص پھر خواص پھر عوام پھر عوام پھر عوام، اس کے اندر اس بات کو رکھا گیا، اس وجہ سے پھر ہمیں مجبوراً اپنا یہ حتمی پیغام ریکارڈ کروانا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔